اللہ کو ایسا کیوں سمجھ لیا کہ اس نے جسے معصوم بنایا وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا؟ یا علی یا علی، وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا، اور قدرت دے گا تو اس کی قدرت میں کمی کیا آ جائے گی؟ اس کے خزانے میں کمی کیا آ جائے گی؟ جناب عیسیٰ کا واقعہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، یا علی یا علی، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، مبروس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے، نابینا پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی منکرین موجودہ جب معصوم پر ایمان بڑی بڑی مسیحائی کرتے ہیں تو جناب عیسیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال ہے، انی اخلقکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، مٹی سے ایک پرندہ، مٹی اکٹھی کی، اسے گوندا، اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ کہا، اللہ کی مرضی سے اسے اڑا بھی دیا، مردوں کو زندہ بھی کر دیا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، یا علی یا علی یا علی، نہیں ابھی بھی نہیں، پھر سمجھیں اسے، اللہ کے اذن سے جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ قرآن کا پرندہ بنا کر اڑا دیا یا نہیں؟ خود بنایا؟ کیا اللہ گوند رہا تھا مٹی؟ کیا وہ طیر کی شکل اللہ نے بنائی تھی؟ کیا اللہ آیا تھا اس میں روح ڈالنے کے لیے؟ روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ نے خود بنایا، پوری توجہ، خود بنایا، مٹی اکٹھی کی، اڑا بھی دیا، مردے کو زندہ بھی کر دیا، لیکن یہ سب نے لکھا کہ مردے کو جب زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ اس کے قریب جاتے تھے، اسے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے تھے، پھر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، یعنی عیسیٰ کو یہ طاقت و معجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، لیکن اللہ کے اذن کے سہارے کا اعلان کرتے تھے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں میرے معصومین کا دنیا کے انبیاء ما سبق سے مقابلہ نہ کرنا۔ امیر شام نے سازش تیار کی، ایک بڑھیا کو خریدا زر و جواہر دے کر، اس کے ایک بیٹا تھا، اس سے کہا کہ جا کر کوفے میں آباد ہو جا، کچھ دن تعلقات اچھے کر لے، جب تیرے تعلقات محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، ایک دن اچانک شور مچا دینا، اپنے بچے پر چادر ڈال کر اسے لٹا دینا، محلے میں پیٹنا شروع کر دینا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، حالانکہ وہ مرا ہوا نہیں ہوگا، شور مچا دینا، سارے کوفے میں شور مچا دینا، میرا مر گیا، جھوٹ موٹ شور مچا دینا کہ میرا مر گیا، اور اس کے بعد جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں، جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں پوچھیں کیا ہوا، کہہ دینا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، اور تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے اب کیا کریں، تو فوراً کہنا میں تو اس کی نماز جنازہ علی ابن ابی طالب سے پڑھاؤں گی، وہی میرے امام ہیں، جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا، جب وہ پڑھانے لگے اشارہ کر دینا، یہ اٹھ کھڑا ہوگا، علی کی توہین ہو جائے گی، علی کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی کوئی نعرہ نہیں، نتیجہ دیکھیں، ایک منٹ بیٹا، کوئی نعرہ ابھی نہیں، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ 8 محرم کا تاریخی نعرہ پھر ہم سنیں گے۔ کہہ دینا یہی منصوبہ طے پایا، امیر شام نے خریدا، بڑھیا کوفے میں آ گئی، محلے میں ایک مکان لیا، محلے میں ایک مکان لیا، یہ علی کے دشمن، یہ علی کے دشمن جب لوگوں کو خریدتے ہیں علی دشمنی میں تو انہیں مومنین کی آبادی میں بھیج دیتے ہیں، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، بھیج دیا، آ کر کوفے میں قیام کر لیا، اس نے کوفے میں کچھ دن رہی، تعلقات اچھے کیے، کھانا پینا خوب کرتی رہی، پیسہ تو بہت تھا بادشاہ کا دیا ہوا، تعلقات اچھے ہو گئے، ایک دن اچانک خبر آئی، رونے لگی، پیٹنے لگی، میرا بیٹا مر گیا، ایک ہی میرا بیٹا تھا، محلے والوں نے ہمدردی کی، کہا کیا کریں، کہا اسے غسل دے دو، کفن دے دو، میں اس کا جنازہ علی سے پڑھاؤں گی۔ علی کے پاس جنازہ لے کر پہنچے لوگ کہ یہ بڑھیا چاہتی ہے، علی نے پوچھا کیا چاہتی ہے، مولا چاہتی ہوں اس کی بخشش ہو جائے، میں آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کی بخشش ہو جائے۔ علی نے ایک مرتبہ بڑھیا کو دیکھا، زیر لب متبسم ہو کر کہتے ہیں الصلاۃ میت،
بہت سمجھنا ہے آپ کو، آخری آدمی تک نعرہ آئے گا دوستو، آپ کو قوت اعجاز سمجھ میں آئے گی، عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، ذرا توجہ فرماتے جائیں۔ اس نے کہا ہاں مولا میت کی نماز پڑھا دیجئے، میت کی نماز۔ علی نے پھر پوچھا الصلاۃ میت، میت کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا آپ ہی سے تو پڑھوانا چاہتی ہوں۔ علی پھر کہتے ہیں جلال کے عالم میں سوچ لے میت کی نماز پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا پڑھا دیجئے۔ علی نے تکبیر کہی، میت کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ درمیان میں سے دوسری تکبیر میں سے سازش کے تحت لوگوں نے سگنل دیا اسے اٹھنے کا، جو سمجھا دیا تھا دوسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، تیسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا۔ علی نے نماز پڑھا کر کہا جا اپنے مردے کو لے جا، لے جا۔ تاریخ تاریخ دیکھا، لے جا اپنے مردے۔ بلند ترین سلوات۔ جا، علی نے کہا جا اپنے جنازے کو لے جا۔ اب جو علی نماز پڑھا کر ہٹے، بڑھیا اور اس کے حواری تیزی سے اس میت گاڑی تک پہنچے، جو بھی ہوگی اس زمانے میں۔ توجہ توجہ توجہ، اس میت کے پاس پہنچے، اس کا شانہ ہلایا، ہو تو اٹھے نا۔ توجہ توجہ، تکوین سمجھا رہا ہوں، تکوین کسے کہتے ہیں، کون فیکون کسے کہتے ہیں، معصوم کا اقتدار کیا ہے، معصوم کا معجزہ کیا ہے۔ اٹھا اور اس کو لے جا۔ اب اسے اٹھا رہے ہیں، وہ تو واقعاً مر چکا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر آئی، علی کے قدموں میں گر کے کہتی ہے مولا خدا غارت کرے، مجھے تو بہکا دیا تھا بادشاہ نے، مولا میرے تو ایک ہی بیٹا تھا، مولا مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی، مولا میرے بچے کو زندگی دے دے، اس لیے کہ اب میں ایمان لے آئی کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندگی کو موت میں تبدیل کر دے، اور جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندے کو مردہ کر دے، شریعت مصطفیٰ میں اسے معصوم کہتے، معصوم کہتے ہیں۔ مولا آپ سمجھے، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندگی کو موت میں بدل دے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا مولا غلطی ہو گئی، اگر اس دروازے سے بھی محروم لوٹی تو پھر کہاں جاؤں گی۔ علی میت کے پاس نہیں گئے، علی نے عیسیٰ کی طرح ٹھوکر نہیں ماری، وہیں سے کھڑے کھڑے بے نیازی سے کہا جا اپنے زندہ کو لے جا، جا اپنے زندہ کو لے جا۔ آپ نے دیکھا کہ اسے کہتے ہیں اقتدار معصوم۔ یہ عیسیٰ کی، اب سوال خود بخود پیدا ہوگا، عیسیٰ کو قم بإذن اللہ کہنے کیوں تھی، علی کو قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس کی بھی وجہ ہے عزیزان محترم۔ عیسیٰ کو قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، عیسیٰ صاحب شریعت تھے، عیسیٰ صاحب انجیل تھے، عیسیٰ صاحب کتاب تھے، عیسیٰ بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ عیسیٰ کی نبوت محدود تھی، لیکن علی امام تھا، علی نور اول تھا، علی معصوم تھا۔ علی کو بإذن اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پر توکل کا تکیہ رکھ کر اطمینان کی چادر اوڑھ کر پہلے ہی تو کہہ چکا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی لے لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ موت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حیات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قانون کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ امر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ کن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ فیکون کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ صراط کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قبر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حشر کیا ہے؟ اللہ کی
کی مرضی، فشار کیا ہے، اللہ کی مرضی، موت کیا ہے، اللہ کی مرضی، حیات کیا ہے، اللہ کی مرضی، جنت کیا ہے، اللہ کی مرضی، دوزخ کیا ہے، اللہ کی مرضی، فرشتے کیا ہے، اللہ کی مرضی، کتابیں کیا ہے، اللہ کی مرضی، معجزے کیا ہے، اللہ کی مرضی، کعبہ کیا ہے، اللہ کی مرضی، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ کسی مکے مدینے کے بنیے بقال کے پاس نہیں ہے، ابو طالب کے معصوم بیٹے کے پاس ہے۔